وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل میں میرا موضوع خطابت ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ محترم سامعین، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ یا عیسائی سبھی لوگوں کی بے شمار قربانیوں کے بعد ہی 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے ظلم و ستم سے آزاد ہوا تھا۔ گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس، ٹیپو سلطان اور ان جیسے دیگر مجاہدین نے آزادی کے لیے جد و جہد کی۔ البتہ تاریخ ہند پر لکھی جانے والی کتابوں کے عوام اس بات پر شاہد عدل ہے کہ تن کے گھوڑے بن کے کالے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے آزادی کی روح پھونکنے والے مسلمان ہی تھے۔ محترم سامعین، 1731 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف ذہن سازی کا کام کرنے والے شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مسلمان تھے۔ 1757 عیسوی میں انگریزوں کے قلعے پر چڑھائی کرنے والے نواب سراج الدولہ مسلمان تھے۔ 1767 عیسوی سے 1799 عیسوی تک میسور میں انگریزوں کی ناک میں دم کرنے والے شیر میسور ٹیپو سلطان اور ان کے والد حیدر علی مسلمان ہی تھے۔ یہ وہی ٹیپو سلطان ہے جن کی شہادت کے بعد انگریز جنرل نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ آج سے یہ ہندوستان ہمارا ہے اور اس میں صرف ہمارا ہی سکہ چلے گا۔ 1802 عیسوی میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے والے مسلمان تھے۔ بالاکوٹ کی جنگ میں خون سے اس سرزمین کو لال کرنے والے مسلمان تھے۔ پھر بھی بھارت کے اندر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے لیے کیا کیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر پوچھنا ہی تھا، سوال ہی کرنا تھا تو یہ پوچھتے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے لیے کیا نہیں کیا۔ لیکن اگر تمہارا یہ سوال ہے تو جاؤ مالٹا کی علمداری کوٹھیوں سے پوچھو، بالاکوٹ کی کھنڈرات سے پوچھو، انڈمان نکوبار جاؤ اور وہاں کارکاری سے پوچھو تو تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ 1857 عیسوی میں 10 لاکھ مسلمانوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، جن میں سے 5 لاکھ صرف علماء کرام۔ سبحان اللہ۔ اور کیسے بھلا سکتے ہیں 1864 عیسوی کی تاریخ کو، جس میں علماء سالک کو کاروانی بدل شہر حضری اور بودھارا کی سزائیں دی گئی۔ سامعین کرام، مسلمانوں کے خون سے لکھے گئے تاریخ کے کون کون سے پہلو اجاگر کروں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں جتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی ہے اتنی کسی قوم نے نہیں دی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ہندوستان کی تاریخ سے مسلمانوں کا نام مٹانے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہیں، تو دوسری طرف ہم مسلمانوں کی کوتاہیاں بھی ہیں کہ ہم نے اپنی تاریخ کو فراموش کر دیا۔ اور جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے، زندگی اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ لہذا آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو اپنے اندر باقی رکھیں۔ اہل وطن سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہمیں بھی یاد رکھیں جب لکھے تاریخ گلشن کی، ہمیں بھی یاد رکھیں جب لکھے تاریخ گلشن کی کہ ہم نے بھی لٹایا ہے چمن میں آشیاں اپنا۔ میرے بھائیوں، آج یوم آزادی کے موقع پر ہمیں اپنے دل و دماغ کے اندر ایک بار پھر سے یہ عزم پختہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ وطن کے لیے کبھی بھی قربانی دینے کی ضرورت پیش آئی، اور وہ قربانی ہمیں اپنے مال سے دینی پڑے یا اپنی جان سے، ہم کسی صورت بھی نہیں دیں گے۔ وہ ہماری اسلاف ہے جن کی انتھک کوششوں کی بدولت ہم آزاد ہندوستان کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم وطن کے دوست اور دشمنوں سے بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ ہندوستان کی تاریخ سے مسلمانوں کا نام مٹانا اتنا آسان نہیں ہے۔ جب تک ہندوستان کا ذکر ہوگا، اس کی آزادی کا ذکر ہوگا، آزادی کا ذکر ہوگا،
خود بخود پورے مسلم چمکتا ہوا نظر آئے گا. اور ہاں مسلمانوں کے دلوں میں ہندوستان کی محبت پر جس کی وجہ ہے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، خود تاریخ ہند اس کی گواہی نہیں ہے. آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ ہندوستانی مسلمان اس ملک کی سرزمین سے محبت کرتا ہے، اس کی عمارت نہیں کرتا. وہ عزیز کی محبت میں اپنی جان لٹا سکتا ہے لیکن اس کو اپنا معبود ہرگز نہیں بنا سکتا. اسی سے متعلق ماجد بندی نے یہی خوب کہا ہے کہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن میں تجھ کو خدا سمجھوں یہ امکان نہیں. آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم کو ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ملک کی تاریخ یاد رکھیں اور مستقبل سنبھالنے کی توفیق دے. آمین. پیارے ساتھیوں ایک بار میرے ساتھ ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگائے. ہندوستان ہندوستان جے ہند جے بھارت. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.